اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کے چچا آزر نے کہا کہ بت لے کر بیچ کر آؤ، ساتھ اس کے دوسرے کزن بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، وہ بھی بیچ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز مختلف تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سب سے بڑے توحید پرست تھے اس زمانہ کے اندر۔ سب سے بڑے توحید پرست جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ تو بت بیچنے کا انداز کیا تھا؟ بت بیچنے کا انداز یہ تھا کہ لوگوں بت لے لو، بت خرید لو، انہیں بلائیں تو بولتے نہیں، انہیں کھلائیں تو کھاتے نہیں، انہیں پہنائیں تو پہنتے نہیں، ان کے پاس آرزو لے کر جائیں تو آرزو پوری کرتے نہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، پھر بھی کسی نے لینا ہے تو لے لو۔ پر کون لیتا تھا؟ اس طریقے سے بت بیچنا تھا۔ پھر بت کو اٹھایا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے، انداز یہ تھا کہ ایک رسی لی اور بت کے گلے کے اندر ڈال دی، خود آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے بت کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں، اور جب گھسیٹ رہے ہیں اس کو کچھ فاصلہ چلتے ہیں تو آگے پانی کا ٹویا سا آتا ہے، گڑا سا آتا ہے، اسے کہتے ہیں بھائی تجھے میں نے گھسیٹا، تجھے میں نے روندا، اور تیرے گلے میں نے پٹا ڈالا، رسی ڈالی، تجھے گھسیٹا، یقیناً تجھے بھوک بھی لگی ہوگی، تجھے پیاس بھی لگی ہوگی، چلو یہ پیاس کا بندوبست آیا، گندے گڑھے کے اندر اس کو ڈال دے، کہہ رہے لے پانی پی لے۔ اسی دوران ایک زبردست قسم کا واقعہ، اسی دوران جناب ابراہیم علیہ السلام اور اس کے چچا زاد بھائی وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تو ابراہیم نے بھی بت کو گھسیٹا ہوا ہے۔ اتنے میں نا ایک عورت اپنے کمرے سے باہر آتی ہے، مائی، اور آ کر کہتی ہے کہ ابراہیم بت کتنے کا بیچتے ہو؟ میں نے لینا ہے، مجھے چاہیے، میں نے خریدنا ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پہلے پتہ تھا، کمال دیکھیں، پہلے پتہ تھا کہ اس مائی کے پاس بت ہے۔ اب وہ دوسرا خریدنا چاہ رہے، پوچھا اماں آپ کا پہلے والا بت کہاں چلا گیا؟ دوسرے کی خریدنے کی حاجت کیوں پڑی؟ کیا وجہ بنی کہ تو آج دوسرا بت خرید رہی ہے، پہلا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگی ابراہیم بیٹا وہ بت جو ہے نا اسے چور اٹھا کر لے گیا، اسے چور اٹھا کر لے گیا۔ بس اماں نے یہ بات کی تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ پر قربان، کہنے لگے اماں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کیا؟ کہنے لگے اماں مجھے یہ بتاؤ، اور جو خود چور سے نہ بچ سکا وہ تمہیں کیا نفع دے گا؟ وہ خود جو اپنی حفاظت نہ کر سکا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ تمہارے گھر کی حفاظت کیا کرے گا؟ اور تمہیں عزتیں، تمہیں مقام کیسے دے گا؟ جو خود چور سے نہ بچ سکا کل تمہیں دوزخ کے کیسے بچائے گا؟ وہ بات لگی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہنے لگے ابراہیم پھر میں کیا کروں؟ ابراہیم کہنے لگے پھر تو اسی رب کی عبادت کر جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اسی رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جو ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے، ہر بندے کی حفاظت کرتا ہے، ہر ایک کی بات سنتا ہے، جو صبح پکارے اس کی بھی سنتا ہے، شام پکارے اس کی بھی سنتا ہے، جو اندھیرے میں پکارے اس کی بھی سنتا ہے، جو روشنی میں پکارے اس سے بھی، اور بڑی بات یہ اماں جو منہ سے بولے نا دل سے پکارے اس کو بھی سن لیتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، میرا مالک وہ ہے جو تیرے دل میں خیال لائے گا نا اس کو بھی جان جائے گا، اس کو بھی تجھے کہنا بھی نہیں پڑے گا، دل میں خیال کر۔ تو ہمارا حق نہیں بنتا جو دلوں کی باتیں سنے، دلوں کی باتوں پر توجہ کرے اور دلوں کی دعائیں سن لے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اماں کہنے لگی پھر بتا طریقہ کیا ہے اس رب کو منانے کا، اس رب کے پاس جانے کا، اور اس رب کو خوش کرنے کا، اس کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ ابراہیم کہنے لگے اماں کلمہ تو پڑھ، رب خود بخود مل جائے گا تجھے، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کے دیکھ، تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھے گی، رب راضی بھی ہوگا، رب سارے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا تیرے، اور رب مل بھی جائے گا۔ پھر کیا ابراہیم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوگی۔ لیکن اس کے بعد نا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق بڑا مشہور ہو گیا۔ ابراہیم وہ شخص ہے، ابراہیم نوجوان، فتائیں یذکرہم، فتائیں نوجوان،
ابراہیم 17 سال کی عمر ہے، مشہور ہو گیا کہ ابراہیم وہ ہے جو بتوں کی تذلیل کرتا ہے۔ ایک شخص ہے، ایک شخص پوری دنیا کے اندر اور پورے محلے کے اندر ایک بندہ ہے جو بتوں کی تذلیل کرتا ہے اور بتوں کو سر عام ان کی توہین کرتا ہے، ایک بندہ ساروں میں مشہور ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نا اپنے چچا سے مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، وہ پورا 17ویں پارے کے اندر نا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وقت پورا رکوع ہے، اور اس کو ترجمہ آپ کر کے دیکھیں۔ آپ نا آج بیٹھ جائیں، کسی ٹائم ملے تو یہ 17واں سپارے کا نا رکوع ہے جہاں سے دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ۔ اس کو نا پڑھیں توجہ سے، کتنی توحید بیان کی، کتنے توحید پرست ابراہیم علیہ نبینا۔ کوئی شخص نہیں ہے پورے مجمع میں، ایک بندہ کھڑا ہے، اور کھڑا کس کے سامنے ہے؟ حاکم وقت کے سامنے، اور حاکم کون ہے؟ نمرود، جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے چچا سے مناظرہ کہنے لگے کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو نا اس لائق نہیں ہے۔ بات ہوتی نا وہ کہنے لگا میرے دادا کی یہ روایت ہے، ہمارے خاندان والوں کی، یہ سنتے رہے۔ پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہنے اللہ کی قسم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جس دن تم پھر کر جاؤ گے تو میں تمہارے کی بتوں کی کیا لوں گا خبر۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نا ایک ماحول بنایا، ان کو لاجواب کرنے کا ایک ماحول بنایا۔ کیا آپ نے سنا؟ ان کا ایک میلہ آتا تھا، عید کا دن آتا تھا، وہ سارے وہاں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ میلہ منانے کے لیے جاتے تھے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ میلے میں جاتے پہلے بت خانے میں جاتے، اور میلے سے واپس آتے پہلے بت خانے کے اندر آتے۔ ابراہیم نے چچا کو پہلے کہا دعوت اللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ایک وقت آئے گا چچا، ایک وقت آئے گا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں خبر لوں گا تمہارے بتوں کی، أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ وہ وقت آ گیا۔ وہ وقت کیا تھا؟ وہ میلے کا وقت تھا، جب ساری قوم ابراہیم کہنے ابراہیم چلتا نہیں، کہنے نہیں میں نے ضروری کام کرنا ہے، میں نے ضروری کام، میں نے نہیں جانا، میں نے آج ہی تو موقع ملنا ہے، مجھے آج سمجھانے کا موقع ملنا ہے، آج ہی تو بات کرنے کا موقع ملنا ہے، آج ہی تو میں نے تمہیں بتانا ہے، کر کے بتانا ہے، کر کے، صرف باتوں سے نہیں، عملاً بتانا ہے کہ جن کے پیچھے تم لگے ہو نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ ساری قوم گئی، اور جاتے ہوئے کیا ہے؟ جاتے ہوئے کوئی مٹھائی لے کر آیا، کوئی گوشت کا سالن لے کر آیا، کوئی اپنے گھر سے میٹھی چیز بنا کے لایا، میٹھی ڈشیں بنوا کے لایا، ہر ایک نے ایک بت کے سامنے، اس کے سامنے مٹھائی، دوسرے کے سامنے سالن، تیسرے کے سامنے اور میٹھی چیزیں رکھ کے نا سارے چلے گئے میلے کے اندر۔ اب جناب ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام آئے، جب سارے چلے گئے، اب ابراہیم کہاں آ رہے ہیں؟ بت خانے کے اندر آ رہے ہیں۔ کس میں؟ اور ابراہیم بت خانے میں آ رہے ہیں، کافر بھی بت خانے میں جاتا ہے، اور جناب ابراہیم بھی بت خانے میں جا رہے ہیں۔ کافر اور مقصد کے لیے جاتا ہے، ابراہیم اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے کلہاڑا رکھا ہوا ہے، کندھے کے اوپر کلہاڑا، اور جناب ابراہیم پہنچ کر نہ دیکھا ہر بت کے سامنے کھانا پڑا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پڑا ہے۔ اسے دیکھ کر کہنے لگے او تیرے سامنے کھانا پڑا ہے، کھاتا نہیں؟ اب بت تھا، اس نے کیا جواب دے دینا تھا؟ کہا کھانا، تیرے ماننے والے تیرے سامنے کھانا لے کے آئے، مٹھائی لے کر آئے، پیسہ خرچ کر کے آئے، اور تیری تکریم کے لیے، تیری عزت کے لیے، تیری عبادت کے لیے تیرے سامنے کھانا رکھا، تو کھاتا کیوں نہیں؟ اس نے کیا جواب دینا تھا؟ کلہاڑا پکڑا جناب ابراہیم نے، کلہاڑا، اور کلہاڑا بائیں ہاتھ سے نہیں پکڑا، بائیں ہاتھ سے بھی پکڑتے تو بت ٹوٹ جاتا، بلکہ دائیں ہاتھ میں پکڑا کلہاڑا، اور دائیں ہاتھ میں پکڑ کر زور سے مارا۔ اس لیے پکڑا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ ہو، زور سے مارا تو اس کی ٹانگ توڑ دی۔ دوسرے کے پاس گیا، اس سے یہ کہا بھی کھاتا نہیں؟ تیرے سامنے کھانا ہے؟ نہیں، اس کا مارا، اس کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا۔ اب بتوں کی حالت یہ ہے کہ سوائے بڑے بت کے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم نے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، فرمایا بس ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اب کسی کا کان نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کی ٹانگ غائب ہے، کسی کا بازو غائب ہے، اور کوئی پورا کا پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ ابراہیم بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ کے، اس میں بھی حکمت تھی،
اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس بت کو اس لیے چھوڑ کر آئے کہ بڑا ہے، نہیں، بلکہ ابراہیم نے حکمت کے لیے چھوڑا، اور حکمت آگے آ رہی تھی۔ جب ساروں کو توڑ کر جناب ابراہیم چلے گئے، شام کے وقت قوم لوٹی۔ اب پہلے بت خانے میں آتی تھی نا، اب بت خانے میں آئی تو منظر بدلا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کا نام نہیں، اور کسی کا ناک نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، سارے واپس آئے۔ تو قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کس ظالم نے کر دیا؟ ہمارے آقاؤں کا، ہمارے الہوں کا حال کس نے کر دیا؟ تو قالوا سمعنا، ایک ان میں سے کچھ بولے قالوا سمینا، ہم نے سنا فتائیں، ایک نوجوان کے بارے میں یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جس کا ذکر کیا جاتا ہے یقال لہ ابراہیم، لگتا ہے اس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ اب جناب ابراہیم بت خانے کے اندر گئے تھے، بتوں کو توڑا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سنت بتوں کو توڑنا ہے، بتوں کو توڑنا ہے، اپنے ملک کے اندر بت خانے بنا کر دینا نہیں ہے۔ نبی جب آتا ہے تو میرے آقا جب تشریف لائے تھے اور جب فتح مکہ ہوا تو کیا ہوا؟ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، میرے آقا بتوں کو توڑ بھی رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل نے ایک دن مٹ کے ہی رہنا تھا۔ ان الباطل کان زہوقا، قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہنے لگے ہم نے سنا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، انہوں نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہہ رہا بلاؤ ابراہیم کو۔ اب آپ اندازہ کریں، سوچیں ذرا، تصور میں جائیں، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک شخص ہیں، صرف ایک شخص، سارے لوگ جمع ہو گئے، نمرود بھی جمع ہو گیا، اس کی قوم بھی جمع ہو گئی، بت کے پجاری بھی جمع ہو گئے، سارے جمع ہو گئے۔ اب وہاں کھڑے ہو کر توحید کی بات کرنا کتنا مشکل تھا، کتنا مشکل تھا کہ حاکم وقت کے سامنے، اور وہ حاکم جو ایک سیکنڈ میں کسی کو بھی کیا کر دے، مار دے، کسی کی بھی زندگی کا خاتمہ کر دے، اس حاکم کے سامنے کہنے قالوا فاتوا به علی اعین الناس، بلاؤ ابراہیم کو۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کے سامنے آ رہے ہیں، سارے وہی لوگ جمع ہیں، نمرود بیٹھا ہوا ہے اور تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سارے غصہ کے اندر ہیں، غصہ کے اندر سارے ہیں۔ ابراہیم جیسے اندر آئے سارے بولے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے آقاؤں کا یہ حال کیا۔ چڑھ دوڑے ابراہیم کے بارے۔ اب ابراہیم کیا کہنے لگے؟ آگے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو کہا، کہنے لگے قالوا انت فعلت بهذا آلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم، قال بل فعلہ کبیرہم، اور مجھ سے پوچھتے ہو، میرے سے سوال کرتے ہو، یہ دیکھو یہ بڑا ہے، یہ بڑا، ان کا جھگڑا ہو گیا مجھے لگتا ہے، ان کا آپس میں، یہ بڑا بت چاہتا تھا کہ چھوٹے بتوں کی عبادت نہ ہو، میری عبادت ہو، فسالوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو اس سے، ان سے پوچھو کہ ان کا حال کس نے کیا۔ آگے یہ بھی کہہ دیا ان کانوا ینطقون، یہ بھی کہہ دیا ان کانوا، اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے کہ ان کا حال کس نے کیا۔ پھر آگے فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ لوٹے، فرجعوا الی انفسہم، قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اچانک نا جب ابراہیم علیہ نبی پہلے غصے کے اندر تھے، آپ دیکھیں توحید کیسے بیان ہو رہی ہے، پہلے سارے غصے میں ہیں۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، اس کو پسند نہیں آیا دوسروں کی عبادت کرنا، اس نے ساروں کا کام کر دیا۔ اچانک سوچ میں پڑ گیا، یار بات تو ٹھیک ہے، اچانک دل میں سوچا فرجعوا الی انفسہم، بات تو صحیح ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن اندر تالے لگے ہوئے تھے، پھر واپس پلٹ آئے۔ پہلے زور و شور سے بول رہے تھے ابراہیم تو نے حال کیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا، تو نے یہ حال کیا ہمارے آقاؤں کا۔ جب ابراہیم نے فرمایا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھو،
پہلے غصے سے بول رہے تھے، جب ابراہیم نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اب نرم ہو گئے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ نہیں ہے یہ بولتے نہیں ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ اور ابراہیم نے ماحول اس لیے بنایا تھا، یہ سارا کام اس لیے کیا تھا۔ اب جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو موقع ملا، کہنے لگے او قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اس کی عبادت کرتے ہو جو بولتا نہیں ہے، اس کی عبادت کرتے ہو جو سنتا نہیں ہے، اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اف لکم، اور تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہارے اوپر اف لکم۔ اب وہ سن رہے ہیں، کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے بولنے کی، اب وہ سن رہے ہیں ابراہیم کی باتوں کا جواب کیا دیں، بات تو ٹھیک ہے، سنتے نہیں ہیں، نفع نہیں دیتے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہہ لو اف تمہارے اوپر افسوس ہے، اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم بے وقوف ہو؟ یہ فرمایا افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، افلا تعقلون، کیا تم بے وقوف ہو؟ ابراہیم کی باتوں کا جواب نہ آیا، قالوا حرقوہ، کہنے لگے قالوا حرقوہ۔ جب طاقتور کے پاس دلیل ختم ہو جائے نا، جب طاقتور کے پاس جواب ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، تشدد پہ اتر آتا ہے، پھر ظلم پہ اتر آتا ہے، پھر ناانصافی پہ اتر آتا ہے، پھر کہتا ہے مار دو، پھر فائرنگ کر دو، پھر ان کو تہس نہس کر دو اور ان پر آپریشن کر دو۔ پھر یہ ہوتا ہے جب ان سے دلیل سے جواب نہیں ہوتا پھر ظالم چڑھ دوڑتا ہے، کبھی گولی سے چڑھ دوڑتا ہے، کبھی آپریشن سے چڑھ دوڑتا ہے، اور کبھی آگ جلا کر چڑھ دوڑ۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہوتا آ رہا ہے، شروع سے ہوتا آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یار لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں یار میں اکیلا کیا کروں، میں اکیلا، ابراہیم اکیلے نہیں تھے، بتائیں پورے مجمع میں کون تھا توحید پرست، ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن کیسا 17 سال کا نوجوان، لیکن حق جو ہوتا ہے نا، حق بولتا ہے بھائی، یاد رکھنا، حق بولتا ہے، حق جہاں بھی ہوگا نا بولے گا ضرور، دروازہ ضرور کھٹکھٹائے گا، دستک ضرور دے گا، آگے تمہاری مرضی دستک کو قبول کرو یا نہ کرو، دستک ضرور دے گا حق جہاں بھی ہو۔ اور حق جب بولتا ہے نا پھر ساروں کو دکھا دیتا ہے، خادم حسین رضوی کا جنازہ بھی دکھا دیتا ہے، خادم حسین رضوی کا جنازہ حق بولا، اور کیسا جنازہ، انہوں نے بھی جنازہ پڑھا جو مانتے نہیں تھے، کیوں؟ انہیں پتا تھا بندہ حق کے اوپر ہے، ایک بندہ ابراہیم، ایک بندہ ہے پورے مجمع کے اندر، اور وہ بتا رہا ہے کہ لوگوں تمہارا کام ہے بس کرتے جاؤ، آگے اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، تم تو اپنا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے ہم اکیلا ملک کیا کرے گا، اکیلا ملک، یار ملک اکیلا نہیں ہوتا، ملک کے اندر پوری قوم ہوتی ہے ایک، ہاں جی رعایا ہوتی ہے، ملک اکیلا نہیں ہوتا، ایک ملک اگر ایک بندہ کھڑا ہو جائے اتنی تبدیلی آ جاتی ہے، تو پورا ملک کھڑا ہو جائے تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن کیا ایمان ہی نہیں ہے، جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ جب اس سے دلیل سے بات نہیں ہوئی تو کہنے لگا آگ جلاؤ، پھر نا اس سے پہلے بات کرنے لگا، کہنے لگا ابراہیم تو مجھے رب مانتا ہے، مجھے رب، کہہ رہا تجھے رب مانا ہوتا تو پھر یہ سارے مسئلے کھڑے ہی نہ ہوتے، پھر سارے مسئلے، تجھے رب مانا ہوتا تو سارے مسئلے کھڑے ہی نہ ہوتے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، یعنی زندے سے مردے کو اور مردے کو زندے سے نکال دیتا، میرا رب وہ ہے۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اسے پتہ نہیں چلا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس سے پہلے ایک واقعہ سنے پھر اس بات کی سمجھ آئے گی۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا دریا کے کنارے نا، دریا کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور جب دریا کا پانی زور سے آتا ہے نا لاش کے قریب پہنچتا ہے، اس کے اندر مچھلیاں بھی آتی ہیں، لاش کا گوشت نوچ کر مچھلیاں پھر سمندر کے اندر، جب پانی اندر جاتا ہے تو جنگل کے درندے آ کر اس کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب درندے کھا کر جاتے ہیں تو پھر پرندے آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ جناب ابراہیم دیکھ رہے ہیں مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، درندے بھی کھا رہے ہیں، عرض کی اے میرے مالک وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے مالک مجھے دکھا تو صحیح، تو زندہ جو مردے ہیں وہ زندہ کیسے کرے گا؟ یعنی انہوں نے سوچا یار یہ بھی زندہ ہوگا، کچھ گوشت تو مچھلیاں کھا گئیں، کچھ پرندے کھا گئے، کچھ درندے کھا گئے، اب بھی یہ بندہ زندہ ہوگا؟
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر لوں گا، تجھے یقین نہیں ہے؟ کہلے مالک کیوں نہیں یقین ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے کہ مالک تو زندہ کرتا کیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا اے پھر خلیل ایک کام کر۔ مالک کیا؟ میں 4 پرندے پال لے، ایک مرغ، ٹھیک ہے جی، ایک کبوتر، گدھ اور ایک مور، یہ 4 پرندے پال، ان سے پیار کر، ان کو اپنی بولی سکھا، اور جب یہ تیری بولی سیکھ جائے نا پھر میرے پاس آنا۔ اب ابراہیم نے نا پرندے پالے، مرغ بھی پالا، کبوتر بھی، مور بھی اور گدھ بھی پالی۔ ابراہیم ان کو کھلاتے اور ان سے پیار کرتے، اب وہ پیار کے مانوس ہو گئے۔ اب ابراہیم کبوتر کا آواز دیتے، اے کبوتر آ، وہ کبوتر اڑتا جناب ابراہیم کے کندھے کے اوپر، مرغ کو آواز دیتے، مرغ آتا ابراہیم کے کندھے کے اوپر، گدھ کو آواز دیتے، گدھ آتی ابراہیم کے کندھے کے اوپر۔ نسلیں مختلف ہیں، چاروں کو پیار کر لیا۔ اب اللہ کی بات، مالک میں آ گیا ہوں، 4 پرندے لے کر آ گیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ مالک نے فرمایا ابراہیم ان پرندوں کو ذبح کر۔ ذبح کیا گیا، مرغ کو بھی ذبح کر دیا، گدھ کو بھی ذبح کر دیا، کبوتر کو بھی ذبح کر دیا، مور کو بھی ذبح، 4 ذبح ہو گئے، مالک ذبح ہو گئے۔ رب نے فرمایا ان کی بوٹیاں کر، بوٹیاں ہوگی ان کی۔ مالک اب اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم ان کا قیمہ بنا، اب قیمہ بنا ان کا۔ مالک قیمہ بن گیا، مالک اب کیا کروں؟ اس قیمے کو مکس کر دے اس کو، ان کی بوٹیاں آپس میں مکس کر دے۔ اب قیمہ بن گیا، چاروں کا قیمہ بن گیا، مکس ہو گیا، مالک قیمہ بن کے مکس ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا وہ 4 پہاڑ ہیں نا، تھوڑا سا گوشت ایک پہاڑ پر، تھوڑا سا دوسرے پر، تھوڑا سا تیسرے پر، تھوڑا سا چوتھے پر۔ اب ابراہیم نے وہ قیمہ اٹھایا 4 پرندوں کا، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، پھر تھوڑا سا ادھر، اب 4۔ مالک اب سمدہن یاتینک سعیا، اے ابراہیم اب ان کو آواز دے جیسے پہلے آواز دیتا تھا، ایسے آواز دے۔ اب جب ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا سمدہن یاتینک سعیا، اے ابراہیم ان کو بلا۔ اب ابراہیم یہ نہ کہتے مالک مردہ ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، مردہ مالک ذبح ہو گیا، قیمہ بن گیا، بوٹیاں بن گئی، یہ تو مردہ ہو گئے، ان کو تو مالک یہ تو سنتے ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ مردے بھی کیا ہیں؟ سن لیتی ہیں۔ ابراہیم نے نا، اللہ نے فرمایا سمدہن، بلا ان کو۔ اب ابراہیم ایسے آواز لگا رہے ہیں، او کبوتر، ان کے ہاتھ میں، ابراہیم کے ہاتھ میں نا سریاں ہیں، ان کی سر، 4 سر، گدھ کا بھی ہے، کبوتر کا بھی ہے، مرغ کا بھی ہے اور دوسرے پرندے کا بھی ہے۔ اب ابراہیم نے پہلے کبوتر کو آواز دی تو جو قیمہ تھا نا وہ حرکت میں آیا، حرکت میں، اور قیمہ اڑنا شروع ہوا کبوتر کا، اور کبوتر کا جتنا بھی گوشت تھا وہ سارا سر کے ساتھ لگا اور کبوتر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اور ابراہیم کے کندھے کے، اب رب نے فرمایا اگلے کو آواز دے، اگلے کو۔ ابراہیم کہنے لگے او مور آنا میرے پاس، آ۔ گوشت اڑا، گوشت، اور وہ اڑتا ہوا قیمے میں، اور قیمے سے اڑتا ہوا دوبارہ جو مور کا سر تھا اسی کے ساتھ لگا اور ابراہیم علیہ السلام کے کندھے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اللہ نے دیکھ لیا ابراہیم ہم ایسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جب نمرود نے کہا کہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں، ابراہیم نے فرمایا اے ظالم تجھے کیا پتا مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ میں دیکھ کر آیا ہوں میرا رب کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں میرا رب مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب اس کے پاس اس کی بھی دلیل نہیں تھی، اس نے ایک بندے کو بلایا، مار دیا، دوسرا قیدی تھا اس کو رہا کر دیا۔ ابراہیم جان گئے فبہت الذی کفر، پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ اور یاد رکھیں بیوقوف کو جب سمجھ نہ آئے تو اس سے بحث نہیں ہوتی، بیوقوف سے اور جاہل سے بحث نہیں، عالم کا پڑھے لکھے گا یہ شیوا ہی نہیں ہے اور اسے زیب ہی نہیں دیتا کسی جاہل سے یا بیوقوف سے۔ ابراہیم نے دلیل بدل لی، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم رب ہے نا پھر ایسا کر فات بہا من المغرب، فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے لا،
مشرق میں غروب کر۔ اب عقل کام نہیں کر رہی تھی نا، علماء نے فرمایا، بزرگوں نے، علامہ اسماعیل حقی نے فرمانے لگے کہ نمرود کی عقل کیا ہو چکی تھی؟ مغلوب، بے عقل ہو چکا تھا، غائب ہو چکی تھی۔ نمرود یہ کہہ سکتا تھا میں مشرق سے طلوع کرتا ہوں اور مغرب میں غروب تو میں کرتا ہوں، اگر تو سچا ہے تو اپنے رب کو کہے کہ وہ مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، تیار، فرشتوں تیار ہو جاؤ۔ اگر نمرود یہ کہہ دے کہ اگر تیرے رب سچا ہے تو مغرب سے طلوع کر، تو فرشتوں تیار بیٹھو، میرا ابراہیم جیسے تمہیں کہہ دے ویسے ہی کر دینا تم۔ فرشتے کہنے لگے مالک مالک مالک، تیرا قانون ہے، تیرا، جب سے تو نے سورج کو پیدا کیا، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق، غروب، مغرب۔ فرشتوں نے کہا مالک تیرا قانون بدل جائے گا، تو نے جب سے سورج کو پیدا کیا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، مالک اگر ہم مغرب سے نکالیں گے تو قاعدہ ٹوٹ جائے گا، قانون بدل جائے گا۔ رب نے فرمایا اے فرشتوں میرا قانون بدلتا ہے تو بدل جائے، میرا یار جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، میرا یار جھوٹا۔ یہ تھے خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے خلیل بھی بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو اللہ نے جہاں آزمایا اسی آزمائش کے اوپر کیا ہو گیا؟ پورا ہوتا گیا۔ انشاءاللہ عید والے دن یہاں سے آگے چلیں گے۔